وہ پورا رکوع اللہ پاک نے ذکر کر دیا کہ اولاد کو کتنا حصہ ملنا ہے، ماں باپ کو کتنا حصہ ملنا ہے، بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور میاں بیوی کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ نے یہ چیزیں ذکر کر دی۔ جب حصہ مقرر ہے، حصے کیا ہے؟ مقرر ہے، تو جب جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کو جو اللہ کا قرآن حصہ جتنا دے رہا ہے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، وہ اس کا جتنا بنتا ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت مکہ کے حالات کیا تھے، عرب کے حالات کیا تھے؟ آج جو ہمارے ملک میں خواتین کہتی ہیں، روشن خیال خواتین، کہ اسلام نے ہمیں کیا حقوق دیے جی، اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں جی، ذرا دیکھ تو صحیح، آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے تیرے کیا حقوق تھے، تیری ویلیو کیا تھی، تیری حیثیت کیا تھی؟ نہ تجھے وراثت میں حصہ ملتا تھا، نہ تیری عزت تھی معاشرے کے اندر۔ تو آپ کے میرے آقا کا دنیا میں تشریف لانا پورے جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بن گیا، بالخصوص خواتین کے لیے بھی، کہ جس نبی نے آ کے تمہیں بتایا کہ یہ خواتین یہ ادب و احترام کی چیز ہے، حقارت کی چیز نہیں ہے، ان کو ذلیل نہ کرو۔ اور عورت کے 4 ہی رشتے ہوتے ہیں، کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ عورت کیا بنتی ہے؟ بیٹی بنتی ہے، عورت بہن بنتی ہے، عورت بیوی بنتی ہے، عورت ماں بنتی ہے۔ بیٹی بنی تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے اور ان کی صحیح پرورش کرے اور صحیح اخلاق سکھائے، قرآن کی دین کی تعلیم دے، پھر مناسب جگہ رشتہ ان بچیوں کا کر دے، دینی تعلیم دے کے اخلاق سکھا کے کیا کر دے، مناسب رشتہ کر دے، اور ان بچیوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دے، تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا ان بچیوں کا باپ اور میں کل قیامت والے دن میدان معاشر میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بیٹی بنی تو باپ کو میرے نبی کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور بہن بنی تو جو بھائی بہن پہ خرچ کرتا ہے اس بھائی کی 7 پشتوں تک کبھی بھوک اور فاقہ نہیں آئے۔ اور بیوی بنی تو اگر بیوی اس حال سے دنیا سے رخصت ہوئی یا شوہر اس حال سے رخصت ہوا دنیا سے کہ اس کا خاوند اس